السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان ویوز کے پروگرام نظریاتی اختلاف کے ساتھ میں ہوں ماجد اختر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل اینالسٹ طلحہ احمد خان صاحب۔ طلحہ صاحب سے ہم ڈسکشن کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ اب حکومت میں نہیں ہے، اس پہ بہت تنقید کی جاتی تھی، ہر بندہ بہت تنقید کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے بہت غلط ہیں، معیشت کے لیے بہت غلط ہیں، سیاسی طور پہ بہت غلط فیصلے ہیں۔ بٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے چلے جانے کے بعد جو نئی گورنمنٹ بنی، اس نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد واقعی بدلاؤ آیا؟ کیا واقعی وہ فیصلے جو تھے تحریک انصاف گورنمنٹ جو کر رہی تھی وہ خود اپنی مرضی سے کری تھی، یا وہ کچھ انٹرنیشنل کانٹریکٹ سے جس کی کمپلائنس کرنے کی وجہ سے وہ فیصلے لینے پڑ رہے تھے؟ طلحہ احمد صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ بتائیے ماجد کیسے ہیں؟ اللہ کیسان۔ طلحہ، آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی موجودہ سب سے پہلے سیاسی صورتحال کو؟ ابھی جب پاکستان مختلف اکنامک چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا، اس اسنا میں پاکستان کو سیلاب کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ گیا، پاکستان کے پرائم منسٹر پھر انٹرنیشنل دوروں پہ نکلے ایڈز وغیرہ لینے کے لیے۔ ہاؤ ڈو یو سی، اب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ کیا پاکستان واقعی ریکوری کرے گا یا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں اس بات کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کسی بھی اعتبار سے ڈیفالٹ کرے، کیونکہ اگر پاکستان کسی بھی اعتبار سے ڈیفالٹ کرتا ہے تو یہ سمجھ لیں ہم سب کا لاس ہوگا، اور اس سے ہماری جو عوام ہے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوگی۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، ابھی موجودہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے بہت سارے ایسے ناقص فیصلے تھے جن کی وجہ سے ہماری عوام کو سروائیو کرنا پڑا بہت زیادہ۔ سیکنڈلی، اگر ہم کمپیریٹیولی بات کرتے ہیں عمران خان کی حکومت سے اور اس شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ، تو اس کے اندر ہم بات یہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی دور حکومت کے اندر انہوں نے جن پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کیا، جس دور سے وہ گزرے، کورونا کا مسائل اس میں رہے، اس کے باوجود انہوں نے اکنامیکل اعتبار سے آپ کی گورنمنٹ معیشت کو مستحکم رکھا۔ یعنی کہ جو عام بندہ تھا وہ ایٹ لیسٹ خوش تھا کہ بھائی میرے معاملات زندگی اس لیول پہ جو ابھی مہنگائی ہو چکی ہے، جو ابھی ایکسپینڈیچرز ایک عام شخص کے بڑھ چکے ہیں، وہ اس دور حکومت میں نہیں تھے۔ مگر آپ کو کیا لگتا ہے اس دور کے اندر مہنگائی کا بہت شور تھا، تو کیا یہ بیانیہ مہنگائی والا اس دور کے اندر یا اپوزیشن کی جماعتیں یہ بنانے کی کوشش کرتی تھیں جس کے بعد پھر اس رسپیکٹو جماعت کے جو پارٹی ورکرز ہیں اس بیانیے کو پھر اور زور دینے کے لیے، اس کو انڈورس کرنے کے لیے پھر مہنگائی کے بارے میں بات کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایک گورنمنٹ جو بڑی جد و جہد، سمجھ لیں اگر ہم عمران خان گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، 22 سال انہوں نے اس اپنے ایجنڈے کو لے کے چلے، 22 سال بعد ایک بندے کی حکومت آئی۔ اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں جو پچھلے آپ کے جو سرکاری لوگ تھے، جتنی گورنمنٹ گزری، انہوں نے اپنی ایک بیوروکریٹس ان کے بیٹھے ہیں، ان کے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے ان کو سپورٹرز بیٹھے ہیں، 30 سالہ حکومت ان کی رہی، کبھی پیپلز پارٹی آتی رہی، کبھی نون لیگ آتی رہی، کبھی پیپلز پارٹی رہی، پھر نون لیگ آتی، تو ان کا ایک انفلوئنس رہا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر اس انفلوئنس میں انہوں نے ایک وقت گزارا، ایک ٹائم دیا حکومت کو، تو ڈیفینیٹلی لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ تو کیا ہوا، یہ ایک سمجھ لیں آرٹیفیشلی عمران خان کو، اس کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں تمام لوگ ایک جگہ بھی ہوئے۔ یہ پوائنٹ آپ کا بیچ میں بڑا ویلڈ تھا کہ بھلے گورنمنٹ چینج ہوئی ضرور، لیکن بیوروکریسی تھی وہ وہی تھی۔ بالکل، بیکاز ایونچولی جن لوگوں کے تھرو آپ نے ڈیسیژن کو ایگزیکیوٹ کروانا تھا وہ آپ کے بیوروکریٹس تھے۔ بالکل، سو وہ اگر آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کی بھلے کتنی اچھی انٹینشن کیوں نہ ہو، اگر آپ کو بیوروکریسی سپورٹ نہیں کری تو پھر آپ کی انٹینشن کام نہیں آئے گی۔ بالکل یہی بات ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں 30 سالہ دور حکومت کے اندر انہوں نے جب اپنے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی یا تو پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتے تھے یا تو نون لیگ سے بلونگ کرتے تھے۔ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی، انہوں نے اپنے لوگوں کو لانا شروع کیا۔ اس کے بعد جب اتنی افراتفری اور کیسز بنے ان لوگوں کے اوپر، تو یہ لوگ اتالوے ہو گئے نا، انہوں نے کہا کہ بھائی کہ اب ہم کیا کریں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے مکمکہ کیا کسی ایکسپیکٹ سے، سارے ایک جگہ بیٹھے، اور پھر اس کے بعد جب اتنا بڑا انفلوئنس ایک گورنمنٹ پہ پڑے گا، ڈیفینیٹلی وہ اس کا پھر کیا ہوگا، جو عمران خان کے ساتھ وہ ہونا تھا۔ تو اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا عمران خان کے دور حکومت کے اندر پھر بھی عوام، اب دیکھیں تمام پارٹیز ایک طرف ہے، پی ڈی ایم جسے ہم نام دیتے ہیں، ایک طرف ہے، پھر بھی آپ کا فار ایگزامپل پیٹرول کا رونا رویا جاتا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر 150 روپے پیٹرول پر لیٹر ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کیا ہو گیا، اب تقریباً 229 روپیز پر لیٹر پیٹرول چل رہا ہے۔ اب ان کو مہنگائی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا، ڈالر کی سطح کہاں چلی گئی کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ انہی کے لوگ جو پہلے پی ٹی آئی پہ جو تنقید کرتے تھے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
اب آپ مجھے بتائیے کہاں ہیں وہ لوگ. اور ساتھ ساتھ اگر یہ بھی دیکھیں جیسے جو PDM کی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, جو پاکستان کی بڑی جماعتوں کے اندر سے ہیں, ان کے پرانے دور میں جب اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو اسٹانس ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوتا تھا وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا تھا, بہت زیادہ سخت ایک دوسرے کے لیے بیانات دیے جاتے تھے. بٹ جب حالات مشکل آئے تو وہ لوگ آپس میں اتحاد کر لیا, تو اس سے اندازہ ہوا وہ اتحاد پاکستان کے لیے نہیں تھا, وہ تو غالباً شاید اپنی سیاست کو واپس پاور میں لانے کے لیے تھا. ڈیفینیٹلی ہمیشہ سے یہی رہا ہے. آپ دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے ان دونوں پارٹیز نے 30 سالہ دور حکومت کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی, انہوں نے سندھ کو کیا دیا؟ کراچی شہر کی سڑکیں جو آج تک جوں کی توں ہیں, جگہ جگہ کھڈے ہیں, جگہ انڈر پاسز کا برا حال ہے, روڈ جگہ جگہ سے خراب پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا. ایون آپ یقین مانیں کہ جب PTI گورنمنٹ تھی تو ان کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز جو تھے وہ کراچی کے آ کے کام کروا رہے تھے باقاعدہ اپنے نیشنل اسمبلی کے فنڈز کے تھرو, جو ان کو ڈائریکٹ پارٹی پرووائڈ کر رہی تھی, جو ان کو آپ کے دارالحکومت کے تھرو یعنی کہ گورنمنٹ کے تھرو ان کو ڈائریکٹ ملتے ہیں نا, جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کو ملتے ہیں, یا پروونشل اسمبلی کے ممبرز کو ڈائریکٹ جو فنڈ ملتے تھے ان کے تھرو کام ہوا. لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس دور کے اندر ذرا سی کوشش نہیں کی عوام کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کی. چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے. ایون آپ یہ سوچیں سندھ کا تعلیمی نظام باقاعدہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے اوپر اسکولوں کے اندر گائیں بھینسیں بندی ہوئی ہیں. انہوں نے کیا کیا آپ کی, جب عمران خان آیا تھا تو ایٹ لیسٹ یہ ان کا ایک جو ہے کمپٹیٹر آیا. پہلے تو یہ چل رہا تھا نا پیپلز پارٹی نون لیگ, پیپلز پارٹی نون لیگ, تو انہوں نے بولا جب ہم نہیں آنا جانا ایک دوسرے کے لیے کیسے ایک دوسرے پہ ڈیفینیٹلی وہ تنقید کرتے تھے, وہ عوام کو دکھانے کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے باوجود جب اتنے مشکل حالات سندھ کی عوام کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ واپس اپنی گورنمنٹ کیسے بناتی ہے سندھ میں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجوہات یہ ہے, سمپل بات یہ وڈیرانہ نظام جو انٹیریئر کے اندر, اور ابھی جو کراچی کے اندر انہوں نے ڈسٹرکٹس کو جس طرح انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے, اگر آپ کی نالج میں ہو تو انہوں نے اس طرح الائن کیا ہے کہ کسی بھی ایکسپیکٹ سے کوئی ایک پارٹی کی جو ہے وہ گورنمنٹ یا کسی ان کا میئر الیکٹ نہ ہو سکے. انہوں نے اس طریقے سے ڈسٹریبیوشن کی ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کا وزیر اعلیٰ ہے, انہوں نے اپنے حساب سے چیزوں کو الائن کیا. 18ویں ترمیم کے مطابق ہر صوبے کو اپنے جو ہے وہ ڈیسیجن لینے کی خود مختاری ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے پورے کراچی کے اندر ڈسٹرکٹس کو جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے الائن کیا. اسی کے بہا پہ انٹیریئر میں تو رہا ہی نہیں لوگوں کا معاملہ, انفلوئنس رہا ہے, وڈیرانہ نظام رہا ہے. اسی کی بنیاد پر یہ لوگ انٹیریئر میں کتنے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ اپنے کسی بھی ایکسپیکٹ سے کسی بھی طرح سے انہیں اپنی طرف راغب کرتے ہیں, چاہے وہ کیش کی صورت میں کرو یا کوئی انعام کی صورت میں یا کوئی سرکاری نوکری کی صورت کے اندر, تو ڈیفینیٹلی لوگ ان کو وہ کرو. لیکن یہ جو ابھی لاسٹ سیلاب آیا بارشوں کے اندر انٹیریئر کے اندر, اس کے بعد عوام کی آپ نے رائے دیکھی ہوگی بہت چینج ہوئی ہے, اور وہاں پر PTI کا انفلوئنس دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایون لوگ ڈائریکٹ ہو گئے, یعنی کہ بلاول بھٹو ہو گئے یا زرداری صاحب ہو گئے, ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے بڑے تنقیدی جملے ادا کیے ہیں. مگر آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے بات بالکل صحیح مناسب بات کہی اور آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے, بٹ اس سچویشن کے اندر جہاں سندھ میں اتنی کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے, جہاں پہ بیسکلی وڈیرا کلچر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور کہ ایک عام بندے کے لیے ایک کسی بھی وڈیرے کے جو حکم ہوتا ہے اس سے ہٹ کے فیصلہ لینا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے, تو کیا ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ اپنا ووٹ بینک بنا سکے گی؟ بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیں جب آپ ایک کہتے ہیں نا, وہ ایک کہاوت ہے کہ ظلم کا جو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے, کفر کا نظام پھر بھی چل سکتا ہے. تو اب عوام اتنی ان سے پریشان ہو گئی ہے, عاجز آ چکی ہے. دیکھیں عوام جو بنیادی سہولیات مانگتی ہے, بالکل بنیادی سہولیات اگر عوام تک نہیں مل رہی ہیں, عوام کو نہیں پہنچ رہی ہیں. ایون ابھی جو سیلاب کے اندر بارشوں میں جو سیلاب آیا وہ تک ایون وزیروں کے جو ہے بڑے بڑے گوڈام سے برآمد ہوئی, اسٹاک کی ہوئی تھی باقاعدہ طور پہ. تو عوام کے اندر اب شعور آ گیا, ڈیولپ ہو گیا, ان کے مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے کہ وہ کب تک اس چیز کو دیکھیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر ڈوب رہے ہیں, ان کی لوگ مر رہے ہیں, ان کے بیچارے بچوں کی لاشیں ان کی جو ہے وہ سمندروں میں بہہ گئی ہیں, نالوں میں بچوں کی لاشیں بہہ رہی ہیں. تو عوام کو یہ مائنڈ سیٹ ان کا ختم ہوا ہے کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی سب کچھ نہیں ہے. وہ جو ایک بھٹو زندہ ایک کا نعرہ لگ رہا ہوتا تھا, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے سپورٹ کر رہے ہوتے تھے, لیکن وہ ایک حد تک ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ تک وہ کنسیڈر کیا جا سکا. لیکن اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو عوام کا مائنڈ سیٹ کافی حد تک چینج ہو چکا ہے, اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ بالکل ہی جو ہے کلین سویپ کر دیا جائے ان کو انٹیریئر سے. آلرائٹ, گڈ.
طلحہ احمد صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو سو مچ. ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے پاکستان کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے. جمہوری ملک کے اندر میجورٹی کا جو ووٹ ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. ایک میجورٹی کو ووٹ دینے کے لیے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس شعور ہونا چاہیے، اور شعور کے لیے آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے یہاں پہ تعلیم کے لیے بجٹ نہیں ایک اچھی اماؤنٹ میں مقدس کیا گیا، اور آپ کے اس تعلیم کا نظام اچھا نہیں ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کی جمہوریت کا نظام بھی اچھا نہیں ہوگا. تو اگر آپ اپنی جمہوریت کے نظام کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جڑ میں آپ کو تعلیم کے نظام کو بہتر کرنا پڑے گا. تو کیا یہ حکومتیں جو بہت دعوے کرتی ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور پاکستان کو جمہوری ملک رہنا چاہیے، تو کیا ان کا فوکس تعلیم کے اوپر بھی ہے یا نہیں؟ بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. طلحہ احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور ایک اچھا تجزیہ پاکستان کی سیاست کے اوپر ابھی تک انہوں نے کیا. ہم بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. طلحہ احمد خان صاحب سے بات کریں گے، جیسے ہم نے اپنا پچھلا سیگمنٹ اینڈ کیا اس ڈسکشن کے اوپر، کہ ایک اچھے جمہوری نظام کے لیے ایک اچھے تعلیمی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے طلحہ صاحب، جو گورنمنٹ سے پہلے آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی، جس نے بھی گورنمنٹ بنائی، مینلی فیڈرل کے اندر تو ان کی گورنمنٹ تھی، تو کیا ان لوگوں کا رجحان تعلیم کی طرف تھا؟ کیا تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش کی گئی، یا صرف جمہوریت کے دعوے ہوتے رہے؟ دیکھیں، اس اعتبار سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں اس حوالے سے بتایا تھا کہ اگر ہم جہاں تک پہلے ہم سندھ کی بات کرتے ہیں، جن اداروں کے اندر، جن اسکولز کے اندر گائے بھینسیں بندی ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ تعلیم کا کوئی مطلب نظام تو چھوڑیں، کانسیپٹ ہی نہ ہو، عوام کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں کہ تعلیم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ماشاءاللہ جو باشعور، مطلب ایون خود پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ تعلیم کو اتنا انہوں نے ڈیویلیو کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیوں کر دیا ہے، وہ اس لیے کر دیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم، بیچارہ جو تعلیم یافتہ شخص ہے، کسی نے اگر ماسٹرز ڈگری لی ہے، کسی نے گریجویشن لیا ہوا ہے، وہ اس کو اتنا ڈس اپوائنٹڈ کر دیا جاتا ہے. کیسے کر دیا جاتا ہے؟ وہ ایسے کر دیا جاتا ہے، فار ایگزامپل، کہ اگر ہمارے ہاں فیوریٹزم کا نظام ہے. فیوریٹزم کیا ہے؟ کسی ادارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، کسی بھی جگہ یا سرکاری نظام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنے وزیروں کو ہی دیکھ لیں، ان کی تعلیم کیا ہے، اپنے کونسلرز کو ہی دیکھ لیں، ان کی تعلیم کیا ہے، جن کے اندر خود تعلیم کا عقل و شعور نہیں ہو، وہ عوام کو کیسے اس تک آنے دیں گے؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ بنیادی طور پہ ہم کسی بھی اپنے چھوٹے بزنس یونٹ کو چلانے کے لیے، کسی بینک کو چلانے کے لیے، کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے ہم ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ڈھونڈتے ہیں، ایک اچھا لائر ڈھونڈتے ہیں، ایک اچھا MBA ڈھونڈتے ہیں، ایک اچھا PhD ڈھونڈتے ہیں، ایک اچھا اکانومسٹ ڈھونڈتے ہیں. بٹ ملک چلانے کے لیے اپنا ملک ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو کہ جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا، جنہوں نے انٹر بھی نہیں کیا ہوتا، اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سسٹم کو اچھا چلائیں گے. دیکھیے، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، اگر بات کی جاتی ہے تعلیم کے اعتبار سے، انہوں نے مجھے جہاں تک لگتا ہے، میں اپنے ذاتی تجربے سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے عوام کو بیسک یوٹیلیٹیز کے اندر اتنا انگیج کر دیا ہے کہ عوام گیس، بجلی، پانی سے آگے بڑھے ہی نہیں. جس ملک کے اندر، جس حکومت کے اندر انہوں نے آج تک بجلی کا نظام، انہوں نے گیس کا نظام، پانی کا نظام جو آج تک سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکے، تو وہ تعلیم کے نظام کو کیسے پروموٹ کریں گے؟ مجھے بتائیں. یہ بنیادی سہولیات ہے نا، گیس، بجلی، پانی. جب انہوں نے یہی نہیں دی، آپ کا تعلیم بھی بنیادی سہولیات کے اندر آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے بیسک یوٹیلیٹیز کو کنسیڈر نہیں کیا، تو تعلیم اگر عوام کے اندر آ گئی، شعور، تو ڈیفینیٹلی شعور بھی ٹرانسفر ہو جائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا. جیسے کہ اب ہم بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے عوام کو ایٹ لیسٹ کچھ دیا یا نہیں دیا، عوام کا ایک جو مائنڈ ہے، انہیں عقل و شعور دیا، انہیں بتایا کہ بھائی آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب آپ یقین مانیں، انٹیریئر کا ایک بندہ بھی اگر آپ اس سے کوئی سوال کرتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، اسے اپنے رائٹس کا پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے اختیارات کیا ہیں، میرے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ مجھے میرے لیے کیا ضروری ہے، گورنمنٹ کو مجھے کیا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ تمام چیز اس کو پتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ اس کو عقل و شعور دیا گیا، اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے بتایا گیا.
ہمارے یہاں تعلیم کو اس لیے پیچھے رکھا گیا ہے کہ اگر عوام کے اندر عقل و شعور آ گیا, تعلیم آ گئی, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی رہے گی, اپنے حقوق کی بات کرے گی. تو ہمارے یہاں عوام کو اس لیے پیچھے رکھا گیا کہ بھائی اگر ان کو پانی, بجلی, گیس, آپ دیکھیں نا ابھی لاسٹ ٹائم بجلی کا کتنا بحران رہا, پورے کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ رہی. عوام ان جھمیلوں سے نکلے گی تو وہ اس طرف توجہ دے گی نا. بالکل صحیح. ڈیفینیٹلی ہم بیسکلی عام عوام جو ہے وہ کسی بھی لیڈر کی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے پیٹرول کی پرائس یا چینی کی پرائس یا پتی کی پرائس اس پہ دیکھ لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ان چیزوں میں انوالو کر کے اس کی پرائس کو مینیپولیٹ کر کے پیچھے بڑے اسٹیپس لیے جا رہے ہوتے ہیں, بالکل, جو کہ پرسنل مفاد کے ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیں ابھی ہوتا کیا ہے, غریب عام جو بندہ ہے, مڈل کلاس جو نارمل بندہ ہے, اگر میں کسی سے بات کرتا ہوں, ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی, وہ شخص کیا کہہ رہا ہے, میں نے بولا یار آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا, کہہ رہے ہیں یار طلع بھائی کیا کریں, ہمارا جو بچہ ہے وہ پیٹ بھر کے کھانے ہی کھا لے, ہم جو کما کے لاتے ہیں اس کی تعلیم تو دور کی بات ہے. یعنی کہ ایک شخص کو انہوں نے اس طرح مائنڈ لوگوں کا مینوپولیٹ کر دیا ہے کہ بھائی وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں میں لگے رہیں گے تو بچے کو تعلیم اور اس کا شعور نہیں ڈیولپ ہوگا, وہ پھر ہم بین الاقوامی سطح پر کیسے کسی سے کمپیٹیٹ کر سکتے ہیں. تبھی تو ہم انڈر کنسٹرکٹڈ کنٹریز میں آتے ہیں, یعنی کہ جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر ہمیں کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایجوکیشن کے لیک کی وجہ سے. اور کیا ہوتا ہے, اب پڑھے لکھے لوگوں کا کانسیپٹ بھی انہوں نے خراب کر دیا. کیوں خراب کر دیا ہے؟ کسی ادارے کے اندر انہوں نے کسی بھی بندے کو, کسی بھی کنسرن بندے کو, کوئی کسی نے انڈر میٹرک ہے کوئی, اس کو جو ہے ایسی پوزیشن دی ہوئی ہے جو بیچارے گریجویٹ کو نہیں دی ہوئی, ٹھیک ہے, کسی کو ایسی پوزیشن دی ہوئی ہے جو بیچارے کسی ایک ماسٹرز کو نہیں دی ہوئی. تو کیا ہوتا ہے, ایک بندے کے دماغ میں کانسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کی جو جنریشن آتی ہے, وہ جب جس ادارے میں کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے یار میں خود جو ہے میرے جو اس لیول پہ میں نے اتنی اسٹڈی کی, ماسٹرز کیا, MBA کیا, PhD کیا, مجھے کچھ اس کا حاصل اصول نہیں ہو, میرے انڈر, میں جس کے انڈر میں کام کرتا ہوں اس نے انٹر کیا ہوا ہے, اس نے میٹرک کیا ہوا ہے, اس نے گریجویٹ کیا ہوا ہے. تو کیا ہوتا ہے, یہ آپ کا پورا کانسیپٹ خراب کر دیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بالکل صحیح کہا آپ نے, کہا میں تعلیمی نظام کے اوپر بالکل توجہ دی جانے کی ضرورت ہے. بالکل, تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ ایک اور جس نظام کو بڑا ابھی پچھلے دنوں بہت سنجیدگی کے ساتھ چھیڑا گیا جس نظام کو, وہ بیسکلی پاکستان کا لا کا سسٹم ہے, لیگل سسٹم ہے. نیب کے قوانین تھے, نیب کے قوانین کو اس طرح چینج کر دیا کہ وہ کیسز جو پہلے چل رہے تھے, اب وہ ان امینڈمنٹس کی وجہ سے وہ کیسز اب چلائے نہیں جا سکتے. سو کیا آپ کو اس کے پیچھے کیا متحرکات نظر آتے ہیں؟ بیکاز ایک وائلیشن تھی جو کہ قانون کے تحت تھی, اس قانون کی وائلیشن کے تحت کیسز چل رہے تھے, بٹ اسی قانون کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ وائلیشن نہیں رہتی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے, بات یہی ہے کہ گورنمنٹ ہر اعتبار سے, ہر ایکسپیکٹ سے اپنے مفادات کو کنسیڈر کرتی ہے, عوام کے مفادات کو کوئی کنسیڈر نہیں کرتا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ جو پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم کے آنے کے سمجھ لیں یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہم کنسیڈر نہیں کریں گے, ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے ہم کہہ سکتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے, کیونکہ یہ تمام جماعتوں نے مل کے معاملہ کیا. ہوا یہ کہ ہر جماعت پہ, جب عمران خان گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے ہر جماعت پہ ایون ایویڈنس موجود رہے, ایون باقاعدہ ان کی ہیئرنگس ہوتی رہی کورٹ کے اندر, اس حوالے سے ڈسکشن ہوتی رہی ان کی, اور باقاعدہ عوام کو اس حوالے سے ایکنالجمنٹ رہی. ہوا یہ کہ جب ان سے دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سمجھنے کی ہوتی ہیں, اس کو آپ آن کیمرہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات کو کنسیڈر کیا. ڈیفینیٹلی جب عمران خان صاحب نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوچا تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت سارے ادارے متاثر ہوتے, ایون اس کے اندر بہت سے ایسے ادارے ہوتے جن کے حوالے سے ہم جو ہے وہ ڈسکشن میں جنہیں ہم نہیں لے سکتے. تو کیا ہوا, اگر وہ عمران خان کی گورنمنٹ رہتی تو ڈیفینیٹلی تمام اس لپیٹے میں آتے. تو عمران خان کو سب سے مین پرپس ہٹانے کا یہی رہا تھا, کیونکہ اگر ان لوگوں کے نیب کے کیسز اگر چلتے رہتے تو ہو سکتا تھا شاید جو ہے وہ نون لیگ کے شہباز شریف ہوگا یا حمزہ شہباز ہوگا جن پہ کیسز چل رہے تھے, مریم نواز پہ کیسز چل رہے تھے, نواز شریف کے کیسز چل رہے تھے, تو یہ سارے آگے پروسیس چلتا ان کا. تو اب انہوں نے, اور پھر یہ جب پروسیس چلتا تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی جو ہے نتیجے پہ پہنچتا کسی ایکسپیکٹ سے. بٹ اسی چیز کو روکنے کے لیے نیب کے اندر ان کی گورنمنٹ, عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا, کسی بھی اعتبار سے گرایا گیا, اور پھر نون لیگ کی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کو لایا گیا. اور اسی لیے لایا گیا تاکہ وہ ان قوانین کے اندر ترمیم کرا کے اپنے مفادات کو ملوث خاطر رکھ کے اور وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بری ذمہ قرار پر. alright, نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی کہ جو آئی اوز FIA کے کیسز کو کنڈکٹ کر رہے تھے وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں, اور
بالکل بالکل یہ ایک آدھ کا مرنا تو اب ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد دو تھے آئی اوز، دونوں کے دونوں آئی اوز جو تھے بیسکلی دو آئی اوز کا ایک ساتھ ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو جانا، یہ بھی ایک وہ توجہ طلب معاملہ ہے جو کہ خبر ضرور آئی، بٹ غالباً اس کے اوپر انویسٹیگیشن تحقیق کی جانی چاہیے. طلال احمد صاحب سے ہم اسی سے بات کریں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. طلال احمد خان صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کی پولیٹیکل سچویشنز کے اوپر، پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر ہم بات چیت ان سے کر رہے ہیں. ایک اچھا تجزیہ ابھی تک انہوں نے دیا. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کہ کیوں بلدیاتی انتخابات یہاں پہ کراچی میں ہونے تھے، اس کو بار بار پوسٹ پون کیا گیا، اور کچھ ایون جماعتوں نے، جماعت اسلامی کی طرف سے یہ بیانات بھی آئے کہ جو ایک فیمس ویو آئی ہے، پاپولر ویو آئی ہے، شاید اس کے ڈر سے ان انتخابات کو بار ملتوی کیا گیا. بٹ آخرکار الیکشن کمیشن بیچ میں آیا، اور الیکشن کمیشن کے پرابلی شاید کے ڈیسیژن کی وجہ سے آج ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں کراچی میں. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان تمام صورتحال کو؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ضمنی الیکشن آپ کے جو ہیں اور بلدیاتی الیکشن بہت سارے ہوتے آئے ابھی جس کے اندر، لیکن اب اس دفعہ جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل ابھی بلدیاتی الیکشن آپ کی فار ایگزامپل پرائم منسٹر کے بننے کے بعد یہ فوری طور پہ یعنی کہ ود ان ایئر یہ ہو جانے چاہیے. اس سے عوام کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے اگر آپ کا جو بھی نظام ہوتا ہے بلدیاتی اعلی کار کے اندر، اعلی کار کونسلر ہو گیا یا آپ کے جو بھی لوگ ہو گئے، چیئرمین ہو گئے، ان تک بآسانی اپنے مسائل کو پہنچانے میں ان کو آسانی ہوتی ہے. بٹ معاملات یہ رہے سیاسی گرما گرمی اس قدر عروج پہ تھی کہ جس کی وجہ سے بلدیاتی الیکشنز کو بار بار پوسٹ پون کیا گیا. اس کا ریزن یہ تھا کہ بہت سی ہماری جماعت اسلامی کو، جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جماعت اسلامی کو بہت فیوریٹ قرار دیا جا رہا تھا کراچی کے اندر. ریزن یہ تھا کہ عوام جو ہے بہت تھک ہار گئی تھی. اب عوام کے اندر جو ہے وہ اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اور کسی پارٹی یا تنظیم کو جو ہے وہ آگے اپروچ کرتی. مگر اس کے باوجود جماعت اسلامی خود یہ رائے رکھتی تھی کہ غالباً جو پاپولر ویو ہے ان کا اشارہ غالباً پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سویپ کر جائے گی. خود جماعت اسلامی کے لیڈرز کی طرف سے اس ٹائپ کے اسٹیٹمنٹس آئے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ایکچولی پرابلم یہ رہا کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی ایریا وائز کیٹیگرائز اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایریاز کے اندر جماعت اسلامی بہت زیادہ جو ہے ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، بہت سے ایریاز کے اندر پی ٹی آئی بہت ایکٹیو ہے. لیکن کراچی کے اندر جو علاقائی جماعتیں رہیں، ماضی میں جو جماعتیں رہیں، ایون ایم کیو ایم کا آپ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اگر اور آپ کی پیپلز پارٹی کا تو سمجھ لیں بہت لمیٹڈ جو ہے وہ ایریا ان کے جو ہے مختص ہوئے ہوئے. بات یہ ہے کہ لوگ انہوں نے آزما لیا، انہوں نے دیکھ لیا، ان کے پاس ان کا میئر رہا، ان کے پاس ان کے اختیارات رہے، انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. ایون آج تک بہت سے علاقوں کے اندر سڑکیں کچی ہیں، پانی کا نظام تک نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی روشنی کرن ڈیفینیٹلی عوام کو کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ مسیحا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی جماعت فیوریٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح جماعت اسلامی نے جو کمنٹ کیا وہ اس لیے کیا کہ بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے کراچی کے اندر، جہاں پہ ایون اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں گلستان جوہر ٹائپ کے ایریاز ہو گئے، وہاں پہ پی ٹی آئی کا انفلوئنس زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اگر جماعت اسلامی کا ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو ان کا نارتھ ناظم آباد ٹائپ کے 5 اسٹار چورنگی ہوگا، اس طرح کے علاقوں کے اندر ان کا انفلوئنس آتا ہے. تو جماعت اسلامی نے اپنے حساب سے جو ایک ریویو دیا پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن دونوں کا سمجھ لیں ان دونوں کا ابھی آپ کمپیریٹیولی آپ کہہ سکتے ہیں مقابلہ چل رہا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ماضی کی کسی ایم کیو ایم کے حوالے سے تو ایم کیو ایم کے سے تو لوگ جو ہے وہ بالکل دل برداشتہ ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے پاس اختیارات ہونے کے باوجود ایون جو تنظیم جو پارٹی آپ کے سٹی سے کچرے کے ایک معاملہ جو کچرا ہے جو اس کا نظام نہیں درست کر سکی، اس کے لیے کوئی معاملات نہیں کر سکی، اس کے لیے انہوں نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کر سکی، وہ آپ کے لیے کیا کرے گی؟ مصطفیٰ کمال صاحب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی جماعت کیا کراچی میں اچھا کر پائے گی؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اب عوام نے دیکھ لیا ہے، تو مصطفیٰ کمال کا بھی دور عوام نے دیکھا اور ایک اچھا کام ہوا اس دور کے اندر، اور کراچی میں بہت ڈیولپمنٹس ہوئی، کراچی کے اندر بہت ترقی کام ہوئے، تو وہ بھی عوام نے دیکھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال پاکستان تحریک انصاف اگر فیوریٹ ہے اور اگر جماعت اسلامی اگر فیوریٹ ہے تو مصطفیٰ کمال کی جماعت پی ایس پی کیا ان کو ٹف ٹائم دے پائے گی یا ان سے زیادہ اچھا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟
میرا نہیں خیال کہ پی ایس پی جو ہے وہ کوئی ایز سچ معاملے کے اندر کنسیڈر کی جا سکتی، میرا نہیں خیال. ریزن اس کا یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کا جو ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے، جو ان کا امیج بنا ہوا ہے، وہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے ہو. ایم کیو ایم کے دور میں، اور ان کو آپ جانتے ہیں کہ ان کو اختیارات دینے والے کون تھے پارٹی کے بہاف پہ. ان کو جب کسی بھی جگہ اختیارات ملے انہوں نے اس پہ ورکنگ کی، ڈیفینیٹلی کی، لیکن ان کے ساتھ ایک چھاپ ہے، ان کے ساتھ ایک جہاں تک مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ بھائی وہ کہاں کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ ایم کیو ایم کے کھاتے میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس کا کریڈٹ اب خود لیتے ہیں، انہوں نے اگر اپنی پارٹی بنا لی ہے اور اب وہ کریڈٹ اپنے آپ کو لے رہے ہیں، لیکن جو عوام جو جس چیز کو بخوبی جانتی ہے، واقف ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو ایسے کنسیڈر کرتی ہے کہ سمجھ لیں انہوں نے پارٹی کے ساتھ بے وفائی کی. زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ کا کانسیپٹ مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن بہت سے لوگ آتے ہیں کہ ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ سے. لیکن پی ایس پی کا کرائٹیریا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایز سچ یعنی کہ وہ فیوریٹ عوام کی نہیں ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا وقت ایسا اختتام کی جانب جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا وہ بلدیاتی انتخابات کے اندر کوئی اپنا کردار ادا کرے گی؟ کیا ٹف ٹائم ملے گا کراچی کے اندر باقی جماعتوں کو پی 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 کی طرف سے؟ نہیں، بہت مشکل ہے. پیپلز پارٹی کا تو آپ کو پتا ہے شروع سے ہی کراچی کے اندر جو ہے وہ ایز سچ معاملات نہیں رہے ہیں. ہاں، اگر ہم بات کرتے ہیں ہائی وے سائٹس کی یا بڑی بڑی جو آبادیاں ہیں انٹیریئر سائڈ پہ ہیں، اس طرح سے ہو سکتا ہے یہ تھوڑا ٹف ٹائم دے دیں، بٹ کراچی کے اندر تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک پارٹی، ایک تنظیم 30 سال سے آپ کے شہر میں مسلط ہے اور اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا. چاہے ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی، چاہے ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی ہم نے بات کی تھی، ڈسکشن کی تھی تعلیم. آج تک جب پیپلز پارٹی عوام کو ایک اچھی تعلیم پرووائڈ نہیں کر سکی، وہ آپ کے لیے کیا کرے گی؟ جو سڑکیں نہیں بنا سکی وہ کیا کرے گی؟ تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کوئی ٹف ٹائم دے گی. ہاں، اگر وہ کوئی دیگر اعتبار سے کوئی اپنے معاملات چلاتے ہیں، اور بہت سارے ویز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو کرنے کے، تو شاید کوئی چانس ہے، لیکن ٹف ٹائم الیکشن کے اندر ہی کسی پارٹی کو نہیں دے گی، میرا نہیں خیال. آلرائٹ، سو اب آخری یہ میں آپ کی صرف رائے جاننا چاہتا ہوں، جو ڈیلیز بہت کیے گئے یہاں کے الیکشن کے اندر، اس کے پیچھے بھی کوئی سیاسی متحرکات تھے یا واقعی جینوئن ریزنس تھے جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پش کرنا پڑا الیکشنز کو؟ دیکھیں، ایک دو جینوئن ریزنس تو یہ آئے کہ بارشوں کے اندر معاملات تھوڑے سے ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے ہوا، لیکن اس سے پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ سیاست کا حصہ ہی رہا. اور جو سیاسی گرما گرمی آپ کے ملک کے اندر رہی، اور اسپیشلی کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات بڑے میٹر کرتے ہیں اور اس کے بہاف پہ بڑے بڑے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. بٹ تو یہ بھی کسی سیاسی جو ہے وہ بنیاد پر ہی پوسٹپون کیے جا رہے تھے، اور ماشاءاللہ ہم سب اس چیز سے بخوبی واقف ہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد رہے ہیں. یہ جو ہے وہ عوام الناس کی نالج میں بھی ہے اور آپ کی نالج میں بھی ہے. سر بہترین. طلحہ احمد خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور آپ نے اچھا تجزیہ دیا پاکستان کی پولیٹیکل کنڈیشنز کے اندر، پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کے اوپر، پاکستان کی لاسٹ جو گورنمنٹ تھی اس کے بارے میں بھی اچھا اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا. ہم آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے. خواتین و حضرات، پروگرام کو دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.